الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العلي العظيم. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھے بات پڑھیں. آج کے اس جمعہ المبارک کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کائنات میں سب سے سخاوت کا پیکر، سخاوت والی ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ کی ذات ہر چیز میں باکمال تھی. اگر حسن کو دیکھو تو حسن میں حضور باکمال ہے. اگر اخلاق میں دیکھو تو حضور اخلاق میں بھی باکمال ہے. اگر صورت و سیرت میں دیکھو تو حضور صورت و سیرت میں بھی باکمال ہے. اگر حضور کی اخلاق دیکھو، حضور اخلاق میں بھی باکمال ہے. اگر حضور کی رحمت کو دیکھو تو حضور اپنی رحمت میں بھی باکمال ہے. اگر حضور کی سخاوت کو دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت میں بھی بے مثال ہے. حضور کی سخاوت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سخاوت ماہ رمضان میں بھی سخاوت ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی سخاوت ہوتی تھی. ماہ رمضان میں آقا کی سخاوت غیر رمضان سے بڑھ کر ہوتی تھی. آپ کی سخاوت سے فائدہ دشمنوں نے بھی اٹھایا، آپ کی سخاوت سے فائدہ اپنوں نے بھی اٹھایا، آپ کی سخاوت سے فائدہ پڑوسیوں کو بھی ہوا، آپ کی سخاوت کا فائدہ ہر کسی کو ہوا. آقا کی ذات ایک ایسی ذات تھی، آقا کے سامنے جب بھی کسی نے سوال کیا، آقا نے اس کے سوال کے جواب میں نہ نہیں فرمایا. ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر بنی ہوئی پیش کی، خوبصورت چادر آقا کی خدمت میں پیش کی گئی. حضور کے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس چادر کو زیب تن کر لیا. آقا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک چادر آقا نے زیب تن کی ہوئی تھی. ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ چادر بڑی خوبصورت ہے اور آپ کے جسم اقدس پر بھی یہ چادر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آقا یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجئے. پاک پیغمبر نے وہ چادر اتاری اور اس کو عطا کر دی. دوسرے صحابی نے کہا ارے نوجوان تجھے معلوم بھی ہے آقا سے جب بھی سوال کیا جائے آقا انکار نہیں کرتے، تم آقا سے کچھ نہ مانگتے. آقا نے چادر پہنی ہوئی تھی، تم نے آقا سے کیوں مانگا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ مجھے اس کی کوئی چاہت تھی، میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں حضور کو تکلیف دینا چاہتا تھا، میں اس لیے نہیں مانگے کہ یہ چادر خوبصورت ہے، میں نے تو اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ چادر جو پاک پیغمبر کے جسم سے لگی ہے، وہ چادر جو پاک پیغمبر کے جسم سے لگی ہے، اور وہ چادر جسے پیغمبر نے جس کے بارے میں رب کائنات نے یا ایھا المزمل کہا، یہ چادر میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب دنیا سے رخصت ہوں اپنے گھر والوں کو کہوں گا جب میں دنیا سے رخصت ہوں اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. میں نے آقا سے جو چادر مانگی ہے، میری غرض چادر مانگنے کی یہ تھی کہ اس چادر میں مجھ نوجوان کو کفن دیا جائے. آقا کی سخاوت، ایک عورت نے خوبصورت جوڑا حضور کی خدمت میں پیش کیا، آقا اس کو آپ پہن لیں.
آقا آپ اس کو زیب تن کر لیں۔ آقا نے اس کو زیب تن کر لیا۔ دھارے دار لباس تھا، بڑا ہی خوشنما، بڑا ہی خوبصورت لباس تھا۔ آقا نے وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خوبصورت لباس ہے جو آپ کے جسم اقدس پر خوبصورت لگ رہا ہے، آقا یہ لباس مجھے دے دیجئے، یہ جوڑا مجھے دے دے۔ پاک پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے گھر میں جاؤ، ایک ایسا لباس لے کر آؤ جسے میں پہلے پہنتا ہوں، پرانا لباس کا لے کر آؤ۔ وہ پرانا لباس لے کر آئے۔ پاک پیغمبر نے وہ نیا لباس، نیا جوڑا اتار کر اس صحابی کو دے دیا۔ پاک پیغمبر نے وہ پرانا لباس اپنے جسم پہ زیب تن کر لیا۔ پھر پاک پیغمبر نے فرمایا میرے لیے ویسا ہی جوڑا بنوایا جائے۔ ارے وہ جوڑا ابھی بن رہا تھا، آقا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آقا نے اس جیسا لباس پھر کبھی نہیں پہنا، لیکن آقا کی سخاوت کا علم ہوتا ہے۔ آقا سے چادر مانگی، آقا نے چادر بھی عطا کر دی۔ آقا سے لباس مانگا، آقا نے لباس بھی عطا کر دیا۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے عنایت کرو۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ان دو پہاڑوں کے دامن میں جتنی بکریاں ہیں یہ بکریاں لے کر چلے جاؤ۔ اب وہ بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ جب قبیلے کے پاس گیا، قبیلے والوں نے دیکھا اس نوجوان کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اس سے پوچھا ارے بکریوں کے ریوڑ والے یہ بکریاں کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا یہ بکریاں کسی اور کی نہیں ہے، یہ دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر شافع نیشن شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین راحت العاشقین رحمت عالم رحمت کا مجسمہ رحمت کا مجسمہ سخاوت کا پیکر جناب محمد مصطفیٰ نے یہ مجھے بکریاں عنایت کی ہیں۔ ارے محمد مصطفیٰ اتنا عطا کرتے ہیں، جب بندہ ان کے دیے ہوئے مال کو لے لیتا ہے اس کی زندگی میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ میرے آقا کی اتنی سخاوت، میرے آقا نے کبھی نہ نہیں کیا، جس نے بھی مانگا پاک پیغمبر نے اسے عطا کیا۔ اور پھر میں اہل بیت کا بھی ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب علی المرتضیٰ ہیں، سخاوت کے پیکر ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، حسن و حسین کے ابا ہیں۔ ایک راستے میں کھڑے ہیں، ایک سائل آیا، سائل نے کہا داماد پیغمبر میری خدمت کرو، میں سائل ہوں، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسین سے فرمایا حسین جاؤ گھر میں اپنی امی جان فاطمہ الزہرا سے 6 درم لے کر آؤ۔ وہ 6 درم جو میں نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حضرت حسین جاتے ہیں 6 درم لے کے آ جاتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے وہ 6 درم اس سائل کو عطا کر دیے۔ اب دیکھنا، توجہ کرنا، تو کہتا ہے مال تو خرچ کروں گا، مال کم ہوتا ہے۔ رب کائنات کہتے ہیں میرے راستے میں مال خرچ کرے گا میں تجھے دگنا عطا کروں گا، 1 کے بدلے میں 10 عطا کروں گا، 1 کے بدلے میں 100 عطا کروں گا۔ اگر تیرا اخلاص زیادہ ہوگا تجھے اور بھی دگنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو مالا مال ہو جائے گا، تیرا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، تیری زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، تیری زندگی سکون والی بن جائے گی، تیری زندگی راحت والی بن جائے گی۔ میرے راستے میں دیکھ کر تو دے۔ جناب علی المرتضیٰ نے اس کو 6 درم دے دیے۔ ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ارے اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اس کی قیمت کی ہے، کتنی ہے؟ اس نے کہا اس کی قیمت 140 درم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کی قیمت تھوڑی دیر کے بعد آ کر لے جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس اونٹ کو باندھ دیا۔ ایک اور آدمی گزرا، اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ اونٹ میرا ہے۔
اس نے کہا کیا آپ اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جی ہاں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے حضرت علی المرتضیٰ کو 200 درہم دیے۔ جناب علی المرتضیٰ نے 140 درہم اس قرض والے کو واپس کر دیے، اونٹ والے کو واپس کر دیے۔ 60 درہم جناب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حسین لے کر آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ پوچھتی ہے حسین یہ 60 درہم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں 6 درہم دیے تھے اور تم 60 درہم لے کر آئے ہو۔ جناب حسین نے فرمایا اماں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جو میرے راستے میں 1 درہم خرچ کرے گا رب کائنات اس کو 10 درہم دیں گے۔ آج میرے ابا جان علی المرتضیٰ نے اللہ کے راستے میں ایک سائل کو، ایک محتاج کو، ایک فقیر کو 6 درہم عطا کیے۔ ابھی وقت ختم نہیں ہوا، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی کہ پروردگار نے 6 کے بدلے 60 درہم عطا کیے، 6 کے بدلے میں 60 درہم عطا کیے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندو جب مال خرچ کرو تو یہ نہ سوچو کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ مال خرچ کرو گے پروردگار تمہیں زیادہ عطا کرے گا، اور مال بھی وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ مال بھی وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہارا محبوب مال ہو، جو تمہارا محبوب مال ہو، جو پسندیدہ مال ہو وہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھاتے، بیمار پڑ گئے، بیمار ہو گئے، گھر والی سے کہا مجھے مچھلی کھلاؤ۔ اب اصحاب نے مچھلی ڈھونڈنا شروع کر دی، مچھلی مل جاتی ہے، مچھلی کو پکایا گیا، دسترخوان پہ رکھ دیا گیا۔ جب دسترخوان پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا کھانے کے لیے مچھلی کو اٹھاتے ہیں، ایک سائل نے دروازہ کھٹکا دیا، عبداللہ بن عمر مجھے بھی کچھ عنایت کرو۔ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا اے میری گھر والے یہ مچھلی لے اور اس کو عطا کر دے۔ اس نے کہا جناب یہ تو ہم نے آپ کے لیے پکایا ہے، بڑی محنت اور کوشش کے بعد پکایا ہے، آپ اسے خود نوش فرما لیں، میں اس کو درہم دے دیتی ہوں، میں اس کو سامان میں سے اور سامان عطا کر دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، رب قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ارے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج عبداللہ بن عمر کو مچھلی کا گوشت پسند ہے، بھنی ہوئی گوشت مچھلی پسند ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رب کے فرمان کے تحت اس مچھلی کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہے، اس مچھلی کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہے، صدقہ۔ تو فرمایا اللہ کے راہ میں وہ مال صدقہ کرو، وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند، وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک سائل آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، اللہ کے رسول میری مدد کرے، مجھے کچھ عنایت کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو جوڑا کون دے گا؟ سلمان فارسی نے فرمایا اللہ کے رسول جوڑا میں عنایت کروں گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو پگڑی کون دے گا؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پگڑی میں عنایت کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس مسافر کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسافر میرے پاس آ جائے، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ارے 100 دروازوں پہ گیا، کھانا نہ ملا، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسافر کو لے کر خاتون جنت کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ارے خاتون جنت آج تمہارے دروازے پہ ایک سائل آیا ہوا ہے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی آج تمہارے دروازے پہ سائل آیا ہوا ہے، ارے کیا مانگتا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے میرے گھر میں بھی کھانا کوئی نہیں ہے، میرا حسن بھی بھوکا ہے، میرا حسین بھی بھوکا ہے، میرا علی المرتضیٰ بھی بھوکا ہے، اور خود خاتون جنت بھی بھوکی ہیں، لیکن اے
सलमान फारसी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हूँ, मैं अपने घर में आए हुए साइल की खिदमत करती हूँ, ये मेरी चादर है, शमून यहूदी के पास चले जाओ, उस यहूदी को कहो ये अपने पास रख ले, मुझे गल्ला दे दे, मुझे खाने की चीज दे दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी अपने दरवाजे पे आए हुए साइल की खिदमत करने चाहती है। जब सलमान फारसी उस यहूदी के पास चादर फातिमा लेकर जाते हैं, उसने पूछा, ऐ सलमान फारसी बता ये चादर किसकी है, ये चादर तुझे किसने इनायत की है? तो सलमान फारसी ने फरमाया, पूछना चाहते हो तो पूछो, ये चादर किसी और की नहीं है, ये खातून जन्नत की चादर है, हज़रत हुसैन की अम्मा की चादर है, नबी की लफ्ज़े जिगर की चादर है। अरे चादर क्यों रखवाना चाहते हो? अरे साहिल फातिमा के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो कुछ मांगना चाहता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उसके लिए पीने के लिए कुछ नहीं। उसने कहा, मैं किताबे कुरान में पढ़ चुका हूँ, एक वक्त आएगा फातिमा के दरवाजे पे साहिल आएगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो मांगेगा तो फातिमा तुज़ारा अपनी चादर को भी रहन रखवा कर खाना लेगी और उस साहिल की ज़रूरत को पूरा करेगी। उसने कहा, जब बेटी की अजमत इतनी है, जब फातिमा की अजमत इतनी है, अरे उस बाप का मकाम कितना होगा, उस बाप का मकाम कितना होगा। अरे सलमान फारसी, ये खाना बाद में ले जाना, ये खाना बाद में ले जाना, ये रोटियां बाद में ले जाना, ये गल्ला बाद में ले जाना। पहले सलमान फारसी, मुझे उस बहन का जो वालिद है, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, ऐ सलमान फारसी पहले मुझे उसका कलमा पढ़ा दे। कलमा, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ सैयदा फातिमा की सहाबत को देखकर। अरे यहूदी भी मुसलमान हो जाता है, यहूदी भी मुसलमान हो जाता है। साइल आया, साइल दरवाजे पे दस्तक दे दी। हजरत फातिमा ने फरमाया, हुसैन ये खाना ले जाओ, उसको दे दो। हजरत हुसैन ने फरमाया, अम्मा जान आप भी भूखी हैं, आपने अपने लिए खाना रखा हुआ है। हजरत फातिमा ने फरमाया, ए हुसैन बात बिल्कुल ठीक है, ये खाना मेरे लिए रखा हुआ है, लेकिन ये तो देख साहिल कहता क्या है। साहिल कहते हैं, बिन्ते मोहम्मद, ए फातिमा तुज़ारा, हसन हुसैन की अम्मा, खातून जन्नत में 2 दिन से भूखा हूँ। हजरत फातिमा कहती है, अरे साहिल 2 दिन से भूखा है और फातिमा 1 दिन से भूखी है। फातिमा ऐसा नहीं कर सकती कि वो खाना खुद खा ले और साहिल को ना दे। हुसैन ये खाना ले जाओ, उस साहिल को दे दो जिसने 2 वक्त से खाना नहीं खाया, जिसने 2 वक्त से खाना नहीं खाया। अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदो महबूब चीज को मेरे राह में खर्च करो, पसंदीदा चीज को मेरे राह में खर्च करो। ये कौन है? फरमाया सहाबत के पैकर हैं, नाम इनका हकीम बिन हिजाम है। 2 आदमी मुसाफिर मदीना में पहुंचे, कहने लगे हमें 2 सवारियों की जरूरत है। हकीम बिन हिजाम के पास एक आदमी ने उस साहिल को पहुंचा दिया। फरमाया ये दरवाजा एक सखी का दरवाजा है, जिसने भी जब भी जहां आकर इससे मांगा हकीम बिन हिजाम ने उसे दिया है। अरे इसके दरवाजे पे जा, वो खाली हाथ नहीं लौटाता, इसके दरवाजे पे जा, झोली खाली वापस नहीं आती। अब 2 साहिल हकीम बिन हिजाम के पास गए, कहा हकीम बिन हिजाम आप अल्लाह के नबी के सहाबी हो, हमने सुना बड़े सखी हो, हमें 2 सवारियों की जरूरत है। हकीम बिन हिजाम ने खातिब को कहा, इन 2 मुसाफिरों को लो। वो चल पड़े, मंडी की तरफ जा रहे हैं। अरे क्या खरीदना है? फरमाया इनके लिए 2 ऊँटनियां खरीदनी है। हजरत हकीम बिन हिजाम रास्ते में चल रहे थे, एक रास्ता पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया। तो साहिल में से एक ने दूसरे से कहा, अरे मुझे ये कंजूस लगता है, ये कोई सखावत का पैकर नहीं है, ये कोई सखी नहीं है। जब ये रस्ते से रास्ता उठा रहा है, ये कैसे हमें ऊँटनियां देगा? दूसरे ने कहा, चलो देखते हैं, ये सखावत का पैकर है, ये कंजूसियत का मालिक है। मेरे भाई चलते चलते
منڈی آ جاتی ہے۔ جب منڈی میں پہنچے تو حکیم بن حزام نے خادم کو کہا میرے لیے 2 اونٹنیاں لاؤ۔ 2 اونٹنیاں آ گئی جو خوبصورت بھی تھی، جو مضبوط بھی تھی، جو دودھ سے بھری ہوئی بھی تھی۔ حضرت حکیم بن حزام نے کہا اس کے اوپر گدا بھی لاد دو، کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دو۔ پھر 2 تھیلیاں منگوائی، ایک تھیلی میں درم تھے، دوسری تھیلی میں بھی درم تھے۔ ایک تھیلی ایک سائل کو دے دی، دوسری تھیلی دوسرے سائل کو دے دی۔ پھر سائل سے کہا یہ اونٹنی تیرے لیے ہے، یہ اونٹنی تیرے لیے ہے، یہ کھانا تیرے لیے ہے، یہ کھانا تیرے لیے ہے۔ اب وہ اونٹنیوں پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہم مکہ میں بھی پھرے ہیں، ہم شام میں بھی گئے ہیں، ہم یمن میں بھی گئے ہیں، لیکن جب مدینہ میں آئے ہیں ہم نے مدینہ کے سخیوں کو دیکھا ہے، لیکن حکیم بن حزام سے بڑھ کر ہم نے کسی اور سخی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے حکیم بن حزام سے بڑھ کر کسی اور سخی کو نہیں دیکھا۔ پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے، پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں اور تمہیں ایک مالدار کا قصہ سناتا ہوں۔ کیسا مالدار؟ فرمایا اس نے درم کی تھیلی لی، رات کو اندھیرے میں جا رہا ہے، میں اپنا صدقہ کسی غریب کو دوں گا۔ ارے غریب کو دینے کے بجائے اس نے ایک آدمی کو صدقہ دے دیا۔ صبح کو بات مشہور ہو گئی، ارے رات کو کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ اب چور کے پاس صدقہ پہنچ گیا، اب یہ تاجر پریشان ہے، کہنے لگا پروردگار میں نے تو مال اس لیے دیا تھا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن میرا مال ایک چور کے پاس پہنچ گیا ہے، پروردگار میری اس زکات کو قبول فرما لے۔ رات کو پھر اٹھتا ہے اور درم کی تھیلی کو اٹھاتا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اندھیرا ہے، ایک اور آدمی ملا، اس کو جا کے وہ تھیلی دے دی۔ صبح کو اعلان ہوا ارے رات نے جس نے صدقہ کیا اس آدمی نے وہ ایک مالدار کو صدقہ دیا ہے، اپنی زکات ایک مالدار کو دی ہے۔ اب پھر وہ پریشان ہے۔ پھر تیسری رات ہوئی، اس نے درم کی تھیلی اٹھائی اور چلتا جا رہا ہے، راستے میں ایک آدمی ملا، اس کو وہ تھیلی عطا کر دی۔ اب صبح کو شور ہوا ارے جس نے رات کو صدقہ دیا وہ ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت کو اس نے صدقہ دیا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، پروردگار میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے اس کو مال دیا ہے، پروردگار میرے صدقے کو قبول فرما، میری زکات کو قبول فرما۔ پاک پیغمبر کے پاس اللہ نے حکم بھیجا، وحی نازل کی، میرے پاک پیغمبر اس آدمی کو کہہ دے تیری پہلی رات کا صدقہ بھی قبول ہے، تیری دوسری رات کا صدقہ بھی قبول ہے، تیری تیسری رات کا صدقہ بھی قبول ہے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، تیرے تینوں راتوں کے صدقے کو تیرے پروردگار نے قبول کر لیا ہے۔ ذرا پیچھے پلٹ کر دے، وہ جو چور جس کو تو نے صدقہ دیا میں نے اس کی زندگی کو بھی بدل دیا ہے۔ آج چور یہ کہہ رہا ہے آج کے بعد چوری کوئی نہیں کروں گا، کیونکہ جب مال میرے گھر میں مجھے مل جاتا ہے چوری کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تاجر کی زندگی کو بھی رب نے بدل دیا۔ تاجر نے بھی کہا میں سود خور ہوں، میں زکات خور ہوں، میں زکات ادا کوئی نہیں کرتا، لوگ مجھے غریب سمجھ کر یہاں مال دے کر جاتے ہیں، آج کے بعد میں بھی زکات ادا کروں گا۔ اور عورت نے کہا آج تک میں گناہ کرتی رہی، رب کی نافرمانی کرتے رہی، جب میرے گھر میں لوگ آ کر مجھے مال دے کر جائیں گے تو میں گناہ کیوں کرواؤں گی، میں رب کی نافرمانی کیوں کرواؤں گی، آج کے بعد میں فاحشہ ضرور ہوں، توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گی۔ ارے جب امیر مال کی زکات ادا نہیں کرتا، غریب کی بیٹی روتی ہے، غریب کی بیٹی گناہ کرواتی ہے، چور چوری کرتا ہے، غریب کا بیٹا روتا ہے، مالدار آدمی جب زکات نہیں نکالتا، غریب کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے، جب مالدار زکات ادا نہیں کرتا، باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے روتا ہے، جب مالدار اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کے روتی ہے، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں اپنی بیٹی کی شادی کرتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تو نے چور کو دیا تب بھی تیرا صدقہ قبول ہے، تو
تو نے مالدار کو دیا تب بھی تیرا صدقہ قبول ہے، تو نے گنہگار کو دیا تب بھی تیرا صدقہ قبول ہے، لیکن تیری نیت اللہ کے رضا کی تھی۔ اے مسلمان، تو بھی اپنی زکات سے کسی غریب کی مدد کر، تو بھی اپنی زکات سے کسی سائل کو دے، تو بھی اپنی زکات سے کسی فقیر کو عطا کر، کسی محتاج کو عطا کر۔ خدا کی قسم، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کہا کرتے تھے، جس نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی مال دیا ہے، خدا کی قسم جناب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے اللہ کے راہ میں مال صدقہ کیا ہو اور وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا۔ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، میں نے ایسا کوئی آدمی جو رب کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو محتاجی سے پاک بنا دیتا ہے، اللہ فقر و فاقہ سے پاک بنا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا تیری مضبوط ترین مخلوق کون ہے؟ اللہ نے کہا، فرشتوں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ میری مضبوط ترین مخلوق پہاڑ ہے۔ مولا پہاڑ سے آگے کون ہے؟ فرمایا پہاڑ سے آگے لوہا ہے۔ پھر پوچھا مولا لوہا سے آگے کون ہے؟ فرمایا آگ ہے۔ فرمایا آگ سے آگے کون ہے؟ فرمایا پانی ہے۔ فرمایا پانی سے آگے کون ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا ہوا سے آگے کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ، میرا انسان، یہ سب سے مخلوق میں فرمایا سب سے مضبوط ترین ہے۔ مولا اس سے آگے کون ہے؟ فرمایا میرے بندے انسان کا ایمان ہے جو انسان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پروردگار اس سے آگے مضبوط کون سی چیز ہے؟ پروردگار نے فرمایا میرے فرشتوں پوچھنا چاہتے ہو تو پھر پوچھو، سنو، آنکھوں کو کھولو، کانوں کو کھولو اور سنو۔ میرے ہاں سب سے مضبوط ترین جو مخلوق ہے، جو چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ ربا صدقے کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار فرماتے ہیں ارے جب رب تمہارا غصے میں ہوتا ہے، جب رب تمہارا جلال میں ہوتا ہے اور بندہ صدقہ کرتا ہے، پروردگار فرماتا ہے تمہارے پروردگار کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تمہارے پروردگار کا جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے، تمہارے پروردگار کا جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ رب کے غصے کی وجہ سے ہیں، رب کے ناراضگی کی وجہ سے ہیں کہ رب اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ اگر رب کے جلال کو جمال میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں صدقے کا معمول بنا لو۔ یہ نعمان بن حرثہ ہے، ارے جب صدقہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو نبینے ہیں، فرمایا کہ رسی باندھی ہوئی ہے، اپنے گھر سے لے کر دروازے تک رسی باندھی ہوئی ہے، سائل آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہ درم اٹھاتا ہے، اس سائل کو دینے کے لیے خود چل کے جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو نبینے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، گھر میں کسی فرد کو کہہ دیں وہ درم دے کر آئے۔ نعمان بن حارثہ نے کہا پاک پیغمبر نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کسی کو دیتا ہے، جو اپنے مال سے کسی کی مدد کرتا ہے، پروردگار اس کو موری موت سے بچا لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے کسی سائل کو دوں، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے کسی محتاج کو دوں، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو عطا کروں تاکہ پروردگار مجھے بری موت سے بچا لے، پروردگار مجھے بری موت سے بچا لے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں بری موت سے ہم بچ جائیں، صدقے کی عادت بنا، صدقے کی عادت بنا دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق